آپ توجہ کریں، ایک تعجب، اتنا بڑا تعجب کا مقام ہے، اتنے مسلمان ہیں تاریخ بھر میں رہے آج تک ہیں. اب اہل البیت اور صحابہ اور اہل البیت بھی باس ہے، لیکن میں اس باس کو نہیں چھیڑتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اہل البیت اور بنو امیہ کوئی تناسب ہے آپس میں، کوئی تقابل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگوں کو کہ اہل البیت کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. امام حسین علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے کربلا میں تو وہ ڈھول بجاتے تھے. ایک تو نقارے تھے ان کے پاس، وہ بجاتے تھے، دوسرا ڈالیں تھیں چمڑے کی بنی ہوئی، ان پہ تلواریں مارتے تھے، وہ بھی ڈھول کی آواز ہی نکلتی تھی. تو جو امام حسین علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے خطبہ دینے کے لیے، انہوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا. ایک دفعہ آئے، دو دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، یہی کام کیا انہوں نے. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو. اس وجہ سے نہیں سن رہے ہو کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے. لقمہ حرام انسان کے پیٹ میں چلا جائے پھر حق بات نہیں سنتا، شعور مر جاتا ہے. میں بس اوقات سوچتا ہوں، بہت پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ عجیب ہے، اتنے مسلمان، ان کو اہل البیت کی بات سمجھ نہیں آتی، اہل البیت سے لگاؤ نہیں ہے ان کو، اہل البیت کا موازنہ بنو امیہ سے کرتے ہیں. اس سے زیادہ بے شعوری تصور نہیں کی جا سکتی. اہل البیت نہ اس وجہ سے کہ اہل البیت ہیں، نہ، ان کا کلام دیکھیں، ان کا راستہ دیکھیں، ان کی تعلیمات دیکھیں، بنو امیہ کا طور طریقہ دیکھیں، ان کے کام، ان کی سیرتیں اور رویے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں ایک طرف سیاہی ہے مطلقہ اور ایک طرف نور ہے مطلقہ. خوب ڈھونڈو کوئی اہل البیت کے کلام میں کسی جگہ کوئی کمزوری نکالو. صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی نکال سکا ہے کمزوری اہل البیت میں سے؟ کسی ایک شخصیت میں، کسی ایک امام میں، امام کے خاندان میں، امام کے ماحول میں، زندگی میں کوئی ایک کمزوری چھوٹی سی بھی کوئی نہیں نکال سکا. اور بنو امیہ کے پورے سلسلے میں دیکھو کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اہل البیت کو چھوڑ کے بنو امیہ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بے شعوری ہے. شعور، اب کیسے ہم اہل البیت کی حقانیت کس پر واضح کر سکتے ہیں؟ جس میں شعور پیدا ہوگا. بے شعور کو کبھی بھی نہیں بتا سکتے آپ امام علی کیا ہیں، باشعور کو پتہ چلے گا. بے شعور کو نہیں بتا سکتے اہل البیت کیا ہے، بے شعور کو نہیں بتا سکتے قرآن کیا ہے، بے شعور کو نہیں بتا سکتے حق کیا ہے، امام حسین کیا ہے، امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے. باشعور کو یہ بات بتا سکتے ہیں. تو ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے وہ ابتدائی وہ جو سیرت ہے، ہم نے شروع کرنا ہے بیداری سے. بیدار ہونا ہے اور بیدار کرنا ہے.